یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و ثنا لائق عزت تکریم و تعظیم علماء اکرام، وابستگان، مریدین، منتسبین اور مستفیدین، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ماہ رمضان المبارک زور و شور سے رواں دواں ہے، تو اسی حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری کا عمل نہیں ہوتا، یہ چھپی ہوئی عبادت ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو دوسری عبادات ہیں ان میں ریاکاری کا شعبہ ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے۔ روزے میں کسی قسم کی ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، جو شخص بھی رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ پاک رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے انسان کو 5 تحفوں سے نوازتا ہے۔ 5 تحفے ایسے ہیں جن سے اللہ پاک رمضان المبارک کے روزے داروں کو نوازتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا تحفہ کہ جو شخص رمضان المبارک کی پہلی رات، رمضان المبارک سے جو پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک جو شخص رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو شخص بھی رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جو دوسرا تحفہ اللہ پاک اپنے پاک بندوں کو عطا کرتا ہے، دوسرا تحفہ، رمضان المبارک کے پاک مہینے میں شام کے وقت جو روزے دار کے منہ سے مشک آتی ہے، جو خوشبو آتی ہے، وہ اللہ پاک کو کستوری جیسی خوشبوؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کوکب شریف۔ جو روزے دار کے منہ سے جو مشک آتی ہے، اللہ پاک کو وہ خوشبو کستوری جیسی خوشبوؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور تیسرا تحفہ، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کے لیے جو تیسرا تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نوری فرشتے، جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک کے نوری فرشتے اس کے لیے دن رات اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کے نوری فرشتے اس کی بخشش کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ تیرا پاک بندہ ہے، اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو تیری رضا کے لیے بھوکا رکھا، تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دے، تو اس کی بخشش فرما دے۔ اور چوتھا تحفہ جو رمضان المبارک میں اللہ پاک روزے داروں کو دیتا ہے، چوتھا تحفہ، اللہ پاک اپنی جنت کو حکم دے دیتا ہے، اللہ پاک اپنی جنت کو حکم دے دیتا ہے کہ اے میری جنت، تو خوبصورت ہے، مزید خوبصورت ہو جا، اے میری جنت تو مزین ہے، مزید مزین ہو جا، اے میری جنت
اپنے آپ کو مزید کشادہ کر لے. میرا پاک بندہ, میرا پیارا بندہ, تھکا ہوا, ہارا ہوا میرا پاک بندہ تیری طرف آ رہا ہے, تو اس میں اپنے آپ میں اس کو سمانا ہے, تو اس کو مزید اپنے آپ کو خوبصورت کر لے. یہ چوتھا تحفہ. اور پانچواں تحفہ کہ رمضان المبارک کی آخری رات, جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں, جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں, جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک اس شخص کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے, جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے, اس پر اللہ پاک کی جنت واجب ہو جاتی ہے. جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے اس پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لے گئے. جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین, جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین, جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. جب صحابہ نے یہ عمل دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آج ہم نے کوئی آپ کا منفرد عمل دیکھا ہے کہ جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین, جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو بھی فرمایا آمین, جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو بھی فرمایا آمین. تو حضور نے حکم فرمایا کہ صحابہ, جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. حضور نے فرمایا آمین. ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا پاک مہینہ اپنی زندگی میں پاتے ہوئے بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. حضور نے فرمایا آمین. جب منبر کی دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے عرض کی ہلاک ہو جائے وہ شخص بھی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا, اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا, ہلاک ہو جائے وہ شخص بھی. تو حضور نے فرمایا آمین. اور جب منبر کی تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا, جس وقت آپ نے منبر کی تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص بھی جس نے آپ پر درود نہ پڑا. تو آپ نے فرمایا آمین. تو احباب ذی وقار, ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ رواں دواں ہے, ہم اس پاک مہینے میں ان باتوں پر عمل کریں, والدین کی نافرمانی مت کریں, جس طرح سے وہ کہتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملائیں, جس طرح سے ہمارے رمضان المبارک کے حقوق بنتے ہیں ہم اسی طریقے سے روزوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. وہ کسی نے شعر کیا خوب کہا ہے, کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چل کے شیش محل چلیا, کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا, اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو احباب ذی وقار, ایک بزرگ تھے, وہ کسی جنازے میں تشریف لے گئے اور جب جنازے میں آپ گئے تو جب آپ نے وہاں دیکھا کہ ہر بندہ اپنی اپنی گفتگو میں مصروف ہے تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے تمام لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا, جتنے بھی لوگ اس جنازے میں شریک تھے آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ اگر یہ شخص اس وقت واپس لوٹ آئے, جو شخص فوت ہو چکا ہے یہ اگر واپس لوٹ آئے تو یہ کیا عمل کرے گا. تو ہر بندے نے اپنی صلاح دی. کسی نے کہا کہ یہ نماز پر توجہ دے گا, کسی نے کہا کہ یہ توبہ پر توجہ دے گا, کسی نے کہا کہ یہ نیک عمل کرے گا, کسی نے کہا کہ یہ اپنے کیے پر روئے گا. ہر بندے نے اپنی صلاح دی.
لیکن ان بزرگوں نے ایک بڑا باخوب جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگو یہ تو یہ عمل نہیں کر سکا، خدا را تم یہ سارے عمل کر لینا. یہ شخص یہ عمل نہیں کر سکا اپنی زندگی میں، خدا را تم ان باتوں پر عمل کر لینا. دعا ہے اللہ کے حضور میرے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.